صدر کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان، کہا فیک نیوز کے برعکس ایران سے بات چیت جاری ہے اور ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کی ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا رہا ہوں۔ وہ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر جارحیت جاری، قم میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ تہران، تبریز، ارومیہ اور دیگر مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق علی رضا تنگسیری آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے اور تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو روکنے جیسے اقدامات میں براہ راست ملوث ہیں۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی، 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $109 فی بیرل سے کم ہو کر $106 ہو گئی۔ WTI $93 جبکہ UAE مربن خام تیل $112 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو ملیشین ہم منصب کا فون، شاندار قیادت کی تعریف کی، جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیونگ زیڈونگ کی ملاقات، سی پیک کے فروغ، زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ چین کی جانب سے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور استحکام کی کوششوں کی تعریف۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر دونوں ممالک نے اتفاق کیا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر زور۔ بگڑتے عالمی حالات کیسے نمٹا جائیں، توانائی بحران پر کیسے قابو پائیں، اسلام آباد میں بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اہم وزراء کی شرکت۔ معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر صدر مملکت کو بریفنگ۔ عالمی سطح پر تیل و گیس کی فراہمی اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور کیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے اور توانائی کے تحفظ کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایران نے خطے کے بدمعاش اسرائیل کی ساری اکڑ نکال دی۔ غزہ کے ہزاروں بچے شہید کرنے والوں کی اپنی جان پر آئی تو رونا دھونا مچا دیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے سائرن کی آوازوں کی آڈیو چلائی۔ کہا جب میزائل آتا ہے تو ہمارے پاس شیلٹر میں پہنچنے کے لیے صرف 15 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ لبنان پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ شمونہ شہر کا میئر اپنی ہی حکومت پر برس پڑا، بولا حزب اللہ کے راکٹ سے بڑی تباہی ہوئی، 10,000 سے زائد یہودی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ حکومت تعاون نہیں کر رہی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چند گھنٹے کا دورہ کراچی، شری رحمان کی رہائش گاہ گئے، صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیراعظم پی پی رہنما فریال تالپور کے گھر گئے، بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، جس کے بعد وزیراعظم واپس پی ایف بیس پہنچے، جہاں ایم پی ایم وفد سے ملاقات کی۔
مجوزہ آئینی ترمیم بل سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت۔ ایم کیو ایم کی جانب سے 28ویں ترمیم لانے اور 140A کے حوالے سے گفتگو۔ ایم کیو ایم نے کراچی کو وفاق کی جانب سے ترقیاتی پیکج دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختصر دورہ مکمل کر کے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر نہال ہاشمی کو ہدایت کی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وفد کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ وفاق کی جانب سے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری رہے گا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے وفد میں چیئرمین خالد مقبول صدیقی، سینئر رہنما مصطفیٰ کمال، فیصل سبزواری، امین الحق، فاروق ستار اور سابق گورنر کامران خان ٹیسوری شامل تھے۔ ملاقات کی اندرونی کہانی کے مطابق فاروق ستار نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہمارا ایک رکن واپس کر دیا گیا، جس پر شہباز شریف نے کامران ٹیسوری کی تعریف کی۔ ایم کیو ایم کے آرٹیکل 140A کی تشریح پر تحفظات دور کرنے کے لیے آئندہ ہفتے اسلام آباد میں اجلاس طلب کر لیا۔ مفاد سب سے اوپر آتا ہے، باقی پھر پولیٹیکل رائیولری، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ بالکل ہونی چاہیے، ہوتی بھی رہے گی، مگر جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ تانے بانے ملتے ہیں۔ نام نہاد انسانی حقوق کے نام پہ عارف اجاکیہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پہ کیمپین کرتا ہے۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ کل جنیوا میں افسوسناک معاملہ ہوا۔ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دینے سے بری حرکت ہو نہیں سکتی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس، کہا سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت ہے۔ ہم سب مملکت پاکستان کے مرہون منت ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں عارف اجاکیہ جیسے لوگوں سے مل کر سازش کرتے ہیں۔ عارف اجاکیہ کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے دیکھا گیا۔ پاکستان کے امیج سے بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ معرکہ حق کی فتح نے پاکستان کا مقام بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔